آئے ہم دعا کریں تاکہ ہم اپنے دلوں کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے کہ کلام کا بیج ہماری دلوں میں بویا جائے، ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کی مٹی جو ہے وہ زرخیز ہو۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ 4 طرح کی زمینیں ہیں جس میں خدا کا کلام بویا جاتا ہے۔ پہلی جھاڑیوں والی، پہلی وہ جو راہ کے کنارے، اور دوسری جھاڑیوں دار، اور تیسری سخت زمین، اور چوتھی وہ زمین جو زرخیز ہے۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارا کلام ہم سنتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے بیج کو بہت دفعہ ابلیس بھی چرا سکتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے لکھا گیا کہ راہ کے کنارے بوئے۔ اور بہت دفعہ بائبل مقدس بتاتی ہے ہمارے دل کی جو زمینیں ہیں وہ جھاڑیوں دار ہوتی ہیں، بہت سی جھاڑیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ خدا کے کلام سے زیادہ دنیا کی فکریں، دولت کا فریب، اور چیزوں کا لالچ، اور چیزیں جو ہے وہ خدا کے کلام سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، اور جب کلام کا بیج پھینکا جاتا ہے تو وہ اس کو دبا دیتی ہیں اور کلام بے پھل رہ جاتا ہے۔ بہت دفعہ ہم خدا سے شکایت بھی کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کلام ہماری زندگی میں کیوں نہیں پھلتا۔ ہو سکتا ہے ہماری زمین جو ہے وہ ایسی ہو کہ راہ کے کنارے بیج بویا جائے، یعنی ابلیس آئے اور اس کو آ کے اٹھا کے لے جائے۔ اور بہت دفعہ یہ بھی ممکن ہے جھاڑیاں ہمارے دل میں ہوں، وہ جھاڑیاں جو ہیں وہ کلام کو دبا دیں۔ اور اس کے بعد سخت زمین، دلوں کی سختی کی وجہ سے کلام بے پھل رہ جاتا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میرے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، اگر سخت دل ہے تو بھی کلام بے پھل رہ جائے گا۔ کلام میں مسئلہ نہیں ہے، خدا میں مسئلہ نہیں ہے۔ بات یاد رکھیں، ہمیشہ جب مسئلہ ہوا ہے تو ہماری اپنی زندگی میں ہوا۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اگر میں اپنے آپ کو جانچتا تو سزا نہ پاتا۔ سو فرسٹ آف آل خدا کا کلام ہمیں چیک کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کس طور سے اس کے ساتھ چلیں۔ اگر ہم اس بات کے لیے ریڈی ہیں کہ کلام ہمیں جانچے پرکھے، ہمارا دل سافٹ ہے، نرم ہے، دل کی زمین زرخیز ہے، تو یقیناً جب بیج ڈالا جائے گا تو وہ 100 گنا پھل جائے گا۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ کلام کرے اور 100 گنا پھلے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام موجود ہے تاکہ ہماری زندگی میں پھلے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کو سنیں، ہم دعا کریں اور اپنے دلوں کو کلام کو سننے کے لیے تیار کریں۔ یاد رکھیں جو کلام خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس میں نصیحت بھی پائی جاتی ہے۔ جو نصیحت پذیر ہوتے ہیں وہ وائز ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ دانا بنتے چلے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم خداوند اس کلام کو اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند تیرے کلام میں یہ قوت ہے کہ ہمیں بنائے، ہمیں نکھارے، ہمارے اندر کاٹ چھانٹ تراش کا کام کرے۔ ہم تیرے کلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے تم سے کیا پاک، جو ڈالی پھل آتی ہے تو اس کو کاٹتا چھانٹتا اور تراشتا، اور تو اپنے کلام کے وسیلہ سے یہ کام کرتا ہے۔ میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ خدا ہر طرح کی سختی یسوع کے نام میں ٹوٹے، ہر طرح کے وہ رویے یسوع کے نام میں تیرے کلام سے ٹوٹ جائیں۔ جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز، ہتھوڑے کی مانند چلتا ہے، اور ہر ایک اس چیز کو جو تیرے کلام کے خلاف ہے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے ہماری زندگی۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ دل سے شکر گزاری ہے۔ خداوند روح القدس آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ آپ اپنے لوگوں کے سے کلام کیجیے۔ تھینک یو لارڈ، یسوع کے نام آمین۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام موجود ہے تاکہ ہماری کاٹ چھانٹ اور تراش کرے۔ سو آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے انسال کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ سو جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زندگی کا ایک اہم ٹاپک، اور یہ سیکھنا اس قدر ضروری ہے
کہ اگر یہ چیز ہماری زندگی میں اسٹے کرے رہے، موجود رہے، تو یہ ہماری زندگی سے خدا کے کلام کو نکال دیتے ہیں اور آہستہ 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 ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی زبردست چیز، ہم آیت پڑھتے ہیں پھر ہم اس کے بعد کلام میں آگے بڑھیں گے۔ 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ آمین۔ جس چیز پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، وہ ہے پرائڈ، تکبر۔ تکبر جو ہے، پرائڈ جو ہے، یہ ایک ایسا سن ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ابلیس کو زمین پہ نیچے پھینکا گیا۔ دیکھیں بائبل مقدس ہمیں بتاتی، وہ ایک فرشتہ تھا لیکن غرور اس کے دل میں سمایا اور اس نے کیا یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اوپر بنائے۔ جو پرائڈ ہے، جو تکبر ہے، وہ ہمیں اونچا سوچنا سکھاتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں ہم اس کی میننگ دیکھیں تو یہ ہمیں بلندی پہ، ہماری اپنی ذات کو اوپر لے جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم اس آیت پہ غور کریں گے، میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی، یعنی جس شخص میں پرائڈ موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس کی سوچ کا محور جو ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ وہ کسی کی بھلائی کے لیے یا کسی کے لیے نہیں سوچتا، اس کی سوچوں کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں تو اس کو آپ میں کہہ سکتے ہیں۔ جس شخص میں مغروری ہے، جس شخص میں تکبر ہے، کبھی بھی اگر وہ خداوند میں آ بھی جائے، کبھی بھی وہ خداوند میں نہیں بڑھ پائے، کیونکہ خدا ہمیشہ ایک چیز کی، خدا کا کلام ایک چیز کی ریکوائرمنٹ، ایک چیز کی جو ہے وہ ہم سے ریکوائرمنٹ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نیچا لے کے جائیں، ہم اپنے آپ کو جھکائیں، ہم مرتے چلے جائیں اور خدا کا کلام ہم میں زندہ ہے، ہم چھپتے چلے جائیں اور یسوع مسیح ہم میں سے نظر آئے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں میری عزت نہیں کی کوئی، جب ہم یہ سوچتے ہیں میرے ساتھ یہ کیا گیا، جب ہم یہ سوچتے ہیں میں یہ کرتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ یہ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب میرے بھائی اور بہنوں، اس کا مطلب ابھی تکبر جو ہے وہ زندگی میں موجود ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی، امثال ہی کی کتاب میں سے، بڑی زبردست آیت ہے، بہت زبردست، اور یہ سب سے پہلے لکھا ہے، یہ دیکھیں امثال کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہے جن سے اسے کراہیت ہے، اور ان 7 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز لکھی گئی ہے وہ لکھا ہے اونچی آنکھیں۔ جو ایک مغرور شخص ہے وہ ہمیشہ اونچی آنکھیں رکھتا ہے، اونچی آنکھیں یعنی بلند نظر، اپنے آپ کو جھکاتا نہیں۔ خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ جھکنا سکھاتا ہے، لیکن پرائڈ جو ہے، اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست چیز بتانے جا رہی ہوں جو میں نے پہلے آیت پر لکھا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر ہے اور زوال سے پہلے خود بھی۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے، اگر ہماری زندگی میں تکبر آیا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یاد رکھیں بائبل یہ بتاتی ہے کہ تکبر جو ہے وہ زوال سے پہلے آتا ہے۔ اس کا مطلب پھر اب آپ کا زوال شروع ہو گیا اگر آپ کی زندگی میں پرائڈ ہے، اونچی آنکھیں ہیں، اب آپ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے یہ گواہی بتانا چاہتی ہوں، خدا نے مجھے پریکٹیکل یہ بات سکھائی۔ کچھ سال پہلے میری زندگی میں بہت پرائڈ تھا۔ جس کی زندگی میں پرائڈ ہوتا ہے، میں آپ کو اس کی نشانیاں بھی بتاؤں، وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں مغرور ہوں،
آپ اس کو جا کے کہیں گے، وہ کہے گا میرے سے بڑا ہمبل کوئی نہیں. میرے ساتھ یہ ہوا ہے، پرسنلی ہوا ہے. میں جب پرائڈ میں تھی، خدا مجھے سرفراز خدا نے کرنا شروع کیا. اور جب آپ سرفراز ہوتے ہیں تو بہت دفعہ ابلیس آتا ہے تاکہ آپ کو پھلا دے. جب آپ کو پھلاتا ہے پھر آپ خدا کے کلام سے نکل جاتے ہیں. خدا نے مجھے سرفراز کیا، لیکن ابلیس نے مجھے پھلا دیا. اور اس نے آگے کہا واہ واہ واہ، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے ساتھ تو یہ، تیرے ساتھ تو وہ، تجھے تو یہاں پہ ہونا چاہیے، وہاں پہ ہونا چاہیے. یہ سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں یہ ہماری سوچیں نہیں، یہ ابلیس کی طرف سے انجیکٹ کی جاتی ہیں. اس کے انجیکشنز وہ لگاتا ہے ہماری زندگی میں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع، خود بینی میں چلے جائیں اور وہ ہمیں زوال میں لے کے جائے. زوال خدا کی طرف سے نہیں آتا، زوال ابلیس کی طرف سے. اور وہ کس چیز کو استعمال کرتا ہے ہمیں پست کرنے کے لیے، ہمیں زوال پذیر کرنے کے لیے؟ وہ غرور کو، پرائڈ کو استعمال کرتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام کا یہ اصول ہے، ہم یہ ابھی پڑھیں گے. بائبل یہ بتاتی ہے، یسوع نے کیا کہا؟ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اگر میں چاہتی ہوں کہ خداوند میں بڑھوں تو میرے بھائی اور بہنوں، اس کے لیے میرے لیے ضروری بات کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو نیچے آنے دوں، جھکنے دوں، پست ہونے دوں. سو میں آپ کو اپنی گواہی بتا رہی ہوں. مجھے بہت سے جو ہمارے بہن بھائی انہوں نے کہا کہ میں وش تیرے اندر تو پرائڈ آ گیا. میں کہ نہیں، میرے سے بڑا علی تو کوئی ہے نہیں. یہ آپ لوگوں نے کیا بات کر دی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں میری زندگی میں، لیکن میری زندگی میں پرائڈ، مغروری تھی. جب آپ کے ایماندار فیلوز آپ کو کچھ بتا رہے ہیں اور آپ وہ بات سن نہیں رہے، یاد رکھیں آپ کے اندر پرائڈ ہے. آپ پہ کوئی تنقید کر رہا ہے، خدا کے کلام کو لے کے آپ کو بتا رہا ہے میرے بھائی میری بہن آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس کو آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو شدید غصہ آ رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے بس اس کا منہ بند ہی ہو جائے. تو پھر یاد رکھیں یہ نشانی ہے کہ آپ کے اندر مغروری ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نظر آئے گی، یہ ایک روحانی قوت ہے جس کو ابلیس آپ کے اور میرے خلاف استعمال کرے. کیونکہ اس کو کلام کا پتہ ہے. جب وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تھا تو یسوع کو اس نے کیا کہا تھا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا کر، فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. یسوع نے اس کو کیا کہا؟ لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی. پھر اس نے کہا یسوع مسیح تو خدا کے کلام کا استعمال کر. اگلی دفعہ وہ بھی کلام لے کے آئے، تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگنے دے. لیکن کیا ہے یہ کون رہا تھا؟ یہ ابلیس کیا ہے. میرے بھائی اور بہنوں اس بات کو سمجھیں، ہماری زندگی میں سے تکبر کو نکلنے کی ضرورت ہے اگر ہم خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں. شاگردوں نے یسوع مسیح سے ایک سوال کیا. آئے ہم وہ حوالہ دیکھتے ہیں، بڑا زبردست حوالہ، بڑی زبردست آیت ہے اور میری بہت فیوریٹ ہے. یہاں پہ دیکھیں، متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب. یہ شاگردوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح سے سوال کیا. دیکھیں لکھا ہوا ہے 16واں باب اور اس کی 24ویں آیت. شاگردوں نے یسوع سے پوچھا تھا کون نجات پا سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. آگے یسوع مسیح کی بات سنیں، دیکھیں 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. یسوع کے پیچھے آنے کی جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے، جو سب سے بڑا تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو. ایک دفعہ ایک بھائی میرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اپنی صلیب اٹھانا کیا ہے.
وہ کچھ اور ہی بات کر رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا اپنی سلیب اٹھانا اس کو کہتے ہیں. میں نے اس کو کہا نہیں بھائی اس کو نہیں کہتے. اپنی سلیب اٹھانا کیا؟ جب آپ کچھ کر سکتے ہیں، جب آپ کے ہاتھوں میں سارا کچھ ہے، آپ کچھ غلط کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو نیچے لا کے، ہمبل کر کے، حلیم کر کے آپ خداوند کو موقع دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، تو جسمانی طور پہ آپ کو تکلیف محسوس ہوگی. اس کو کہتے ہیں اپنی سلیب اٹھا کے یسوع کے پیچھے چلنا. اب میں اس کو اور زیادہ ایکسپلین کروں. آپ کی مرضی کچھ اور ہے اور خدا کا کلام کچھ اور کہتا ہے، لیکن آپ اپنی مرضی کو خدا کے کلام کے آگے جھکا دیتے ہیں. جسمانی طور پہ آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، لیکن روحانی طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی سلیب اٹھا کے یسوع کے پیچھے چلنا. جو یسوع آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کرنا. ہاللیلویا. ایک اور آیت ہم پڑھیں گے، بڑی زبردست آیت ہے. مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، متی کی انجیل کے بعد، متی رسول کی انجیل کے بعد آپ کو یہ ملے گی. مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 42ویں آیت. ٹھیک ہے. مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے میں فدیہ میں. پریز دی لارڈ. ہمارا یسوع بھی اس لیے آیا تاکہ اس نے، دیکھیں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے، وہ جو خدا تھا، خود خدا تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو پست کیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا. میرے بھائی اور بہنوں، یسوع کی مانند بائبل میں لکھا ہے اگر ہم اپنے آپ کو قائم سمجھتے ہیں تو ہم اس طرح سے چلیں جس طرح سے یسوع چلتا ہے. یسوع حلیم تھا. اس نے کیا کہا؟ اے تھکے ماندو اور بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں. سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ہم کلام کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں. میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتانا چاہتی ہوں، اس سے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. کبھی کبھی جب ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے تو ابلیس فوراً آ کے ایک جنگ ہمارے اندر شروع کروا دے. لے تو اب اس سے بڑا ہے، تو اس سے بڑی، اب تو اس کے آگے جھکے گا. لے تو اب اس کو سوری کرے گا، تو اس کو سوری کرے گی. لیکن میں آپ کو اس کا جواب بتانا چاہتا ہوں. خدا نے مجھے یہ بات سکھائی. خدا نے مجھے کہا میری بیٹی مہوش، جب بھی تو اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا رہی ہے تو یاد رکھ تو اس انسان کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکا رہی، تو میرے آگے، تو میرے کلام کے آگے جھک رہی ہے. سو میرے بھائی اور بہنوں یاد رکھیں، جب ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جھکانا ہے تو پھر یاد رکھیں ہم انسان کے سامنے نہیں جھک رہے، ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے. ٹھیک ہے. خدا ایسی قربانی پسند کرتا ہے جو زندہ، پاک اور خدا کو پسند ہے. ہمیں اپنے بدنوں کی قربانی اس کے حضور میں گزارنا. کئی دفعہ ہم گیتوں میں گاتے ہیں ہم تجھے سجدہ کریں گے، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم سجدوں پہ سجدے کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں تو خدا کے کلام کو، خدا کو ہم سجدہ کریں گے، ہم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں. اور جب جھکاتے ہیں، دیکھیں بائبل کیا بتاتی ہے، ہر کوئی سرفراز ہونا چاہتا ہے. یقیناً ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے. انسان ہی کی کتاب میں دیکھیں میرے ساتھ، خدا کیوں چاہتا ہے ہم فروتن؟
خدا کیوں چاہتا ہے ہم حلیم ہیں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم سرفراز ہیں. خدا کی خوشی ہماری اقبال مندی میں، خدا کی خوشی ہماری سرفرازی میں. اور ابلیس کیوں چاہتا ہے ہم مغرور ہوں؟ کیونکہ وہ ہمیں زوال پذیر کرنا چاہتا ہے. دیکھیں امثال کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 32ویں اور 33ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. لکھا ہے تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے. خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے. خدا کیوں چاہتا ہے ہم فروتن ہیں؟ خدا اس لیے چاہتا ہے تاکہ ہم سرفراز ہیں. خدا کیوں چاہتا ہے ہم اپنے آپ کو جھکائیں؟ کیونکہ خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے. یہ خدا کے کلام کا اصول ہے. خدا آپ بھی ایسے ہی کام کریں. جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو جھکائیں گے ویسے ویسے ہم سرفراز کیے جائیں گے. اپنے آپ کو جھکنے دیں، اپنے آپ کو مرنے دیں، اپنے آپ کو ختم ہونے دیں، اپنے آپ کو قربان ہونے دیں. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے آؤ ہم اپنے بدن کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیں. ہمیشہ جسم کی یہ خواہش ہے کہ اس کو آگے کیا جائے. ہمیشہ جسم کی یہ خواہش ہے کہ وہ پرومیننٹ ہو. ہمیشہ جسم کی یہ خواہش ہے کہ اس کو عزت دی جائے. خدا اس لیے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھکائیں تاکہ ہماری جسمانی خواہشیں جو ہے وہ ختم ہو جائے، مٹ جائیں. ہمارا بدن جو گناہ کا بدن ہے وہ ختم ہو جائے. بائبل یہ بتاتی ہے جو موا وہ گناہ سے بری ہوا. جب ہم جسمانی طور پہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں تو پھر ہم گناہ سے ریلیز ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پھر چاہے ہمارے منہ پہ کوئی تماچا مار کے بھی چلا جائے، جب ہم زندہ نہیں ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سو میرے بھائی اور بہنوں خدا کے کلام کا یہ اصول ہے. میں یہ آیت بھی آپ کے لیے ضرور پڑھوں گی، اس کے بعد ہم لوگ دعا کریں گے. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب، یہاں پہ لکھا ہے 14ویں آیت. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے. میں نے اس وقت خدا سے جب میرے اندر مغروری آئی تو ڈیفینیٹلی کلام میں لکھا ہے کہ زوال سے پہلے تکبر، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں. سو کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں نیچے آنا شروع ہو گئی، اور جب میں زوال میں چلے گی میں نے خدا سے پوچھا خداوند یہ کیا ہوا ہے؟ خدا نے پھر مجھے بتایا، خدا نے کہا میری بیٹی تو مغروری میں چلی گئی تھی اسی لیے زوال آیا. بہت سے لوگ جو ہے وہ زور مارتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے. اپنی زندگی میں سے جو کلام کے مطابق جھاڑیاں نکالنے کی ضرورت ہے وہ نہیں نکالتے، ان کو نہیں اکھاڑتے، وہ ادھر ہی رہتی ہیں اور کلام کے بیج ڈالی جاتے ہیں، پھر بے پھل ہو جاتے ہیں. خدا کے کلام نے، خدا نے میرے ساتھ کلام کیا اور خدا نے مجھے کہا اس کو اپنی زندگی سے نکلنے دو. خود بخود جو ہے وہ سرفرازی آئی اور میں نے خدا کو موقع دیا. میں نے کہا خداوند تو مجھے چیک کر، تیرا کلام مجھے جانچے اور پرکھے اور تو میرے اندر سے سارا پرائڈ نکال. اور خدا نے نکال کے ادھر کی. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کلام میں لکھا ہے جو کوئی فخر کرے اس بات پر کرے کہ وہ خدا کو جانتا ہو کچھ، اور ہمارے لیے فخر کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ جو راست بازی ہمیں دی گئی یہ بھی ہماری اپنی نہیں، یہ یسوع نے آن کیا، یسوع نے اس کو اس کے لیے پے کیا، یسوع نے اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا اور یہ ہمیں مفت دی گئی. بائبل میں لکھا ہے کام کرنے والے کی جو مزدوری ہے وہ بخشش نہیں بلکہ حق سمجھا جاتا ہے. لیکن جس نے کچھ بھی نہیں کیا جب اس کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ اس کا حق نہیں ہوتا، وہ بخشش ہوتی ہے. سو یہ نجات، یہ راست بازی اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ہمیں مفت دی گئی ہے. یہ ہمارے اوپر ہماری زندگی پہ خدا کا رحم ہوا ہے، یہ ہمارے لیے خدا کی بخشش ہے. ہم نے اس کو خریدا نہیں ہے، یسوع نے اس کے لیے سب کچھ کیا اور یسوع نے ہمیں یہ فری گفٹ دے دی. اس لیے ہمارے لیے مغروری کا، فخر کا کوئی مقام نہیں. اگر ہم راست باز ہیں تو یسوع کے وسیلہ سے، اس نے ہمیں مفت راست باز ٹھہرایا.
हालेलुया। सो हमें हमारे जो साथी ईमानदार, जो हमसे छोटे हैं, जो गुनहगार हैं, जो अभी तक गुनाहों में हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करनी, हमें उनके लिए भी खुदा के तरस और रहम से भरना, ना कि अपने दिल की खुशी। खुदा चाहता है हम अपने आप को हम। एक छोटी सी मिसाल पुराने अहदनामा में डैनियल की किताब में लिखा, नबूकदनेस्सर जो बादशाह था, खुदा ने उसको बहुत सरबुलंद किया, लेकिन उसने क्या कहा, ये सारा बाबुल और ये सारा जो है वो सब कुछ जो मुझे नज़र आ रहा है, ये शान व शौकत मेरी अपनी तवानाई से है। और जब उसके दिल में गुरूर समाया, खुदा ने एकदम से नहीं उसको, वो एकदम से जवाल में नहीं गया, पहले खुदा ने उसको बताया, उसने ख्वाब देखा, डैनियल ने उसको बताया कि ये कर और तू बच जाएगा, लेकिन उसने अपने इस रवैये से तौबा नहीं की। उसने कहा ये सारा कुछ तो मेरी तवानाई से, उसने खुदा को जलाल नहीं दिया। क्या हुआ, आदमियों में से हाँक के निकाल दिया गया, जानवरों की तरह रहा, 7 दौर उसके ऊपर से गुजरे। और फिर बाइबल बताती है, फिर उसने कहा कि हाँ अब मैं मानता हूँ खुदावंद ही खुदा। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा ही सब कुछ है, खुदा ने ही हमें सब कुछ दिया। अगर हमारे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लोग हमें अच्छा समझते हैं, तो ये सब खुदा की बरकत है, इसके हम हकदार नहीं थे, ये खुदा की बख्शिश है हमारे लिए। इसलिए जब भी फख्र करें इस बात पर करें, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ, तूने मुझे इस काबिल बनाया कि तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी पे खुले, तूने अपनी बातें मुझे सिखाई। जब फख्र करें तो कलाम के मुताबिक इस बात पर खुदा के साथ कनेक्ट रहें, खुदा के साथ कनेक्ट रहेंगे, हलीम रहेंगे। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ और इस बात पे हम जो है वो कलाम को ख़त्म करेंगे। बहुत से लोग हैं खुदा के, बहुत से खुदावंद के ही लोग होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दुआएं करते हैं। मैं जब नई नई बिलीवर थी, या बहुत पहले जब मैं ईमानदार भी नहीं, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वो लोग जो है वो जितनी ज़्यादा वो दुआ करते थे उतने ज़्यादा वो मगरूरी से भरे थे। मैं कहती थी खुदावंद ये जो ज़्यादा दुआ करने वाले लोग हैं ये ज़्यादा मगरूर क्यों होते हैं। तो उसके बाद खुदा ने ये बात मेरे पे खोली कि ये सिर्फ जिस्मानी दुआएं करके चले जाते हैं, इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जब आप जिस्म में दुआएं करते हैं, जब आप जिस्म में कलाम पढ़ते हैं, जब आप जिस्म में चढ़ जाते हैं, जब आपका खुदा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ऐसी दुआएं, ऐसा कलाम, ऐसा चढ़ जाना आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये चीज़ें सिर्फ आपको मजहबी बनाएगी और आपको प्राइड से, मगरूरी से भर देंगी। लेकिन जब आपका खुदा के साथ रिलेशन है, जब आप खुदा के साथ, खुदा के हजूर जाके खुदा के साथ वक्त गुजारें, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, आप खुदा के साथ एक रूह हो गए, खुदा की सोहबत में, तो खुदा की शख्सियत का असर आपकी ज़िंदगी पे होगा। खुदा हलीम है, फिर क्या होगा, हम्बलनेस, हलीमी आपकी ज़िंदगी से लोगों को नजर आएगी। फिर लोग जानेंगे कि वाकई ही ये खुदा के साथ कायम है, वाकई इसका खुदा के साथ रिश्ता है, खुदा लोगों को आप में से नजर आए। मेरे भाई और बहनों, हमें देख के कोई खुश नहीं होगा, लोग हम में से खुदा को देखना चाहते हैं। कब देखेंगे, जब हम खुदा की सोहबत में रहेंगे। हम खुद से मगरूरी से आज़ाद नहीं हो सकते, बल्कि खुदा का रूह हमें आज़ाद करे, खुदा की सोहबत हमें आज़ाद करे। हम जिस सोहबत में रहते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं, हमें उसके लिए ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। इसलिए बाइबल बताती है जो खुदा की सोहबत में रहता है वो खुदा के साथ एक रूह होता है। हमने खुदा की सोहबत में रहना है, खुदा के साथ एक रूह होना है, ताकि हम खुदा की मानिद बनते चले जाएं। और जैसा कि कलाम कहता है, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोख हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। तो खुदा जो है वो हमसे ये रिक्वायरमेंट करता है, हम खुद ही का, अपने आप का, प्राइड का इनकार करें और अपने आप को हम्बल हो, ताकि खुदा हम में से और हमारी ज़िंदगी में से काम करे। एक मगरूर शख्स की ज़िंदगी में खुदा काम नहीं करता, लेकिन एक हम्बल शख्स, एक हलीम शख्स जो खुदा के हुजूर में जाता है, तो खुदा उसकी ज़िंदगी में काम करता है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें।
خدا ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں باپ ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں۔ ہر طرح کی وہ جھاڑیاں، ہر طرح کی وہ جڑیں خداوند جو مغروری سے ہیں، جو خود بینی سے ہیں، خدا ہر طرح کی اونچی آنکھیں، ہر طرح کی وہ چیزیں جو تیرے کلام سے نہیں، اکھاڑ دی جائیں یسوع کے نام میں ہماری زندگی۔ خداوند ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ہم تیرے ساتھ ایک روح ہو جائیں خدا، ہم تیرے ساتھ ایک روح ہو جائیں خدا، تیرا کلام ہمیں جانچے اور پرکھے، ہر روز ہم تیرے کلام کے آگے اپنے آپ کو جھکنا سکھائیں خدا، روح القدس آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہر روز ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں، ہم حلیم ہوتے چلے جائیں کہ تیرے کلام میں لکھا میں حلیم ہوں اور دل کا فریب، ہم تیری مانند بنتے چلے جائیں، ہم دل سے شکر گزاری کریں، تجھے جلال دیتے، دعا کرتے ہیں یہ کلام زندگیوں میں جڑ پکڑے اور تیرے بچے اس میں تعمیر ہوتے چلے۔ تھینک یو لارڈ جی، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو ویری مچ، خدا آپ کو بہت برکت دے، آپ ضرور کلام کو سنیں، کلام میں وقت گزاریں، اور خدا کے ساتھ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتی ہوں، جب آپ کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ ایک روح ہو تاکہ آپ کو اس کا فائدہ خدا آپ کو بہت